اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وزٹ کرتے ہوئے ہم بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعارف حاصل کر رہے ہیں، اور پہلے پروگرام میں ہم نے سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ خوبصورت چیزوں کو سیکھا، اور آج ہم انشاءاللہ دوسری بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے نمبر پر آنے والی بیٹی کلثوم، دونوں کے حالات زندگی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر مبارک میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور پھر جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی بھی اولادیں عطا کی تھیں وہ ان کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی عطا ہوئیں، سوائے ایک بچے کے جن کا نام ابراہیم تھا علیہ السلام، جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ تو جو اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے پیدا ہوئی ان میں سب سے بڑے بیٹے قاسم اور ایک اور بیٹے پیدا ہوئے تھے عبداللہ، جو جلدی ہی وفات پا گئے، دونوں بچے وفات پا گئے، اور اس کے بعد جو 4 بیٹیاں ان سے تھیں وہ اس طرح سے کہ سیدہ زینب و رقیہ و کلثوم و فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ تو آج کی یہ جو کہانی ہے یہ ایک بہترین اور ایک خوبصورت مثالی جوڑے کی کہانی ہے، سیدہ رقیہ جو کہ بیٹیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور جن کا نام ہے رقیہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمیہ القرشیہ، اور جن کی والدہ ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اور یہ جب پیدا ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رقیہ رکھا، اور رقیہ کی کنیت عبداللہ ہے کہ ان کے ہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور انہی سے انہیں یہ کنیت ملی، اور ان کا لقب ہے ذات الہجرتین، کہ یہ 2 ہجرتوں والی ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی سعادت حاصل کی، یہ کہنے کو تو بہت زبان پہ آسان لفظ ہے، لیکن حقیقت میں ہجرت کرنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے یہ ایک بہت عظیم کام ہے۔ تو کسی ایک کو اگر ایک ہجرت بھی نصیب ہوئی تھی تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن سیدہ رقیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں رضی اللہ عنہا کہ جنہیں 2 ہجرتیں نصیب ہوئی تھیں۔ تو اس نسبت سے ان کا جو لقب ہے وہ ذات الہجرتین ہے، 2 ہجرتوں والی۔ اور ان کا ایک اور لقب ہے استجابت الدعاء، یعنی یہ ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جن کی دعا فوری قبول ہوئی۔ اور دعا کی قبولیت کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ جب یہ حبشہ میں تھیں تو
وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سیدہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کا جمال اتنا زیادہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کو دیکھتا تو جیسے مبہوت ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو یہ حبشہ میں تھیں اور کسی راستے سے گزر رہی تھی، ظاہر ہے وہاں پر اجنبیہ بھی تھیں، تو کچھ حبشی لڑکوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے جمال سے مبہوت ہو گئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو ابھی یعنی پردہ کے احکام آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی وہ والی شریعت نہیں اتری تھی، وہ حکم نہیں آئے تھے کہ جس میں ساتر اور پورا لباس اور پردہ وغیرہ کے احکامات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اس وقت کے لحاظ سے جو بھی ان کا لباس تھا ساتر ہی تھا، لیکن بہرحال ان لوگوں نے، کچھ نوجوانوں نے، اوباشوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان کو کچھ ایذا دینے کی کوشش کی، تو یہ خوفزدہ ہو گئیں اور انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، جو مجھے ایذا دینے کے لیے اٹھتا ہے یا آگے بڑھتا ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ تو ان کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہی ہلاک کر دیا۔ تو اس لحاظ سے ان کو یہ لقب بھی ملتا ہے کہ استجابت الدعا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ بیٹی اپنے جمال میں اپنی والدہ سے بہت ملتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھیں، لیکن ان کی شکل و صورت سیدہ خدیجہ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اور ام القری مکہ میں آباد محمد اور خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا، یہ گھرانہ بہت آرام دہ اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ وہ گھر کے جہاں بچیوں کی عمدہ تربیت ہو رہی تھی اور ایک بزنس وومن، تاجرہ ماں کی بیٹیاں بہت آرام دہ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار رہی تھیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس گھرانے میں پلنے والی ہر بچی ہی گوہر نایاب تھی، جنت کی شہزادیاں تھیں، سچ بولنے والی، بہت عالی ہمت اور عظیم اخلاق و کردار کی مالک تھیں۔ در حقیقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہی ایسی تھی کہ انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے اخلاق اپنی بچیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف جو اس گھر کا سربراہ ہے، جو مربی ہے، جو والد ہے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں تو دشمن بھی گواہیاں دیتے ہیں، تو یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ وہاں بچوں کی تربیت میں کچھ کمی رہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، لیکن بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کر، وہ بہترین اور مثالی تربیت تھے۔ پھر اگر نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نسب بھی تو بہت اعلیٰ تھا۔ ان بچیوں کے والدین انتہائی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، دونوں ہی شہر مکہ میں ضرب المثل تھے۔ والد اگر صادق الامین تھے تو والدہ بھی طاہرہ تھی۔ اور ایک عربی کہاوت ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ کہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ عالی نسب تھیں، وہ سیدہ تھیں، وہ ہاشمی خاندان سے تھیں، وہ قریشیہ تھیں، بلکہ وہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ عمل ہی انسان کے نسب کو روشن کرتا ہے، ورنہ ابو لہب بھی تو ہاشمی تھا اور سید تھا، اور ابو لہب کی زوجہ جمیل بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسی خاندان میں بیاہی گئی تھی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اس گھرانے کے اندر جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا وہ اپنے گھر کی ہو چکی ہیں، اور ان کو جو شوہر ملے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک مثالی محبت ہے، ایک بہترین خاندان وجود میں آیا ہے،
اور ماں باپ دونوں کی آنکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، بچیاں اپنے گھر میں آباد ہوں، خوش ہوں، تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی بہت خوش تھے۔ پھر درمیان کی دونوں رقیہ و ام کلثوم یہ بھی کافی سمجھدار ہو چکی تھیں۔ عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، جوڑا ہی لگتی تھی، البتہ فاطمہ ابھی چھوٹی تھی، اور یہ تینوں اپنے والدین کی آغوش رحمت اور شفقت میں بہترین تربیت پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہوا کہ سب کچھ ہی بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر غار حرا سے واپسی پر جب پناہ لی اور تسلی حاصل کی ان سے، اور پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ اب انہیں ایک بہت بڑے مشن کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تو پھر ایک دن سیدہ خدیجہ سے فرمایا، لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، اے خدیجہ اب آج کے بعد کوئی آرام نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت آرام میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس گھرانے کے صرف بڑوں نے ہی آزمائشیں نہیں جھیلیں، بلکہ بچوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی۔ تو جیسے ہی اسلام کا اعلان ہوا، بعثت ہوئی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اور جب بعثت کی ابتدا تھی تو صرف اہل خانہ ہی مسلمان ہوئے، تو جب سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کی بیٹیوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ اب میں یہ واقعہ جب پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں یہ والا تو ملتا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور یعنی جو ابتدائی مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، علی ہیں، زید ہیں، تو یعنی یہ وہ گھر والے ہیں۔ لیکن سیرت نگاروں نے بہت کم ان بچیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ہی ایمان لائی تھیں، انہوں نے بھی تو اسی وقت بیعت کر لی تھی۔ تو جو ابتدا ہے اسلام کی، اس کے اندر وہاں پر ان بچیوں کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی بھی حیل و حجت کے اپنی والدہ کے اسوہ پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہاں ایک ماں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو کمفرٹ دے رہی ہے اور ان کی تائید و نصرت کر رہی ہے، ان کے پیچھے ان کی بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اسی دوران کا یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا۔ لیکن چونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ان کے پاس آتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کو ابو العاص سے بیاہ دیا ہے، تو وہ اس نکاح کے ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اور سیدہ خدیجہ کے پاس آ کے بعد کی دونوں بیٹیوں کو اپنے دو بیٹوں کے لیے مانگ لیتا ہے۔ تو اس کے دو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ، ان کے لیے وہ دستے سوال دراز کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے مشورہ کر کے انہیں ہاں کر دیتے ہیں۔ اور ابو لہب بھی اس وقت بہت خوش ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے اخلاق و کردار سے بے انتہا متاثر ہے، اور دونوں جو میاں بیوی ہیں سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نظر میں بہت احترام ہے۔ تو اس وقت تک یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب تک کہ یہ حکم نہیں آیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جیسے ہی یہ حکم آیا تو پھر سب کچھ ہی بدل گیا۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اس ہاشمی اور اعلیٰ مرتبے والے گھرانے میں ہر کوئی اپنے بیٹوں کو بیانا چاہتا تھا، تو ابو لہب بھی اپنے بڑے دونوں بیٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو مانگ چکا تھا، اور اس وقت کے رواج کے مطابق جو ایک سادہ طریقہ تھا نکاح کا، وہ نکاح بھی ہو گیا، مگر ابھی رخصتی باقی تھی۔ اسی دوران یہ حکم آ گیا کہ اعلان کر دیا جائے نبوت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور وہاں پر جا کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو جو سب سے پہلا دشمن تھا وہی ابو لہب تھا، وہی سب سے پہلے اٹھا اور اسی نے انکار کیا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی یہ اسلام دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ سنجیدہ ہیں اور یہ تو اب بار بار اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، دوسرا ایک موقع یہ بھی آیا، یعنی صفا کا واقعہ ہونے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو، جن میں تقریباً 40 کے لگ بھگ لوگ تھے، ان کو اپنے گھر میں کھانے پر جمع کیا اور پھر دوبارہ سے نبوت کو ان کے سامنے پیش کیا، تو ابو لہب نے وہاں بھی انکار کیا۔ تو جب ابو لہب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ بہت سنجیدہ ہیں اور یہ معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے، تو پھر تو وہ بہت ہی زیادہ دشمنی پر اتر آیا۔ اس کے لیے اب یہی ایک بات تھی کہ وہ یہ کرتا کہ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کہہ دیا کہ میرے دونوں بیٹے آپ کی دونوں بیٹیوں کو، یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو چھوڑتے ہیں۔ گویا کہ اس نے حکم دیا اپنے بچوں کو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ عربی میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ فارقہ ابنتی محمد، اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو تم چھوڑ دو، اور اگر تم ان کو نہیں چھوڑو گے تو پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور پھر ان دونوں نے بھی اپنے باپ کی تابعداری میں ان دونوں بیٹیوں کو، جو کہ ابھی گھر بیٹھی تھیں، پاکیزہ نسب تھیں اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالکان تھیں، ان کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اور نہ ہی ابو لہب سے یہ برداشت ہوا اور نہ ہی ام جمیل سے یہ برداشت ہوا۔ اور ابو لہب سے کیسے یہ برداشت ہوتا کہ اس کی جو اسلام دشمنی ہے وہ تو بہت شدید تھی۔ اور پھر ہم جب اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو شدت ہے وہ ہمیں سورہ لہب میں ملتی ہے، جس میں جب اس نے یہ کیا تو پھر یہ حکم آ گیا، یا اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اتنا زوردار قسم کا ایک بیان ہوا کہ اس کے لیے تو بے انتہا تکلیف دہ بات تھی، اور اس نے اس کی اسلام دشمنی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر ہوا، ام جمیل کا بھی، کہ الحطب ہے، یعنی ام جمیل، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ تو جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا اور قریب سے جا کے اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اسلام دشمن تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے ان کی 2 معصوم بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہی طلاق بھجوا دی، بلکہ ام جمیل بہت زبان دراز تھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاہلیت بھی ہو اور پھر دشمنی بھی ہو اور اسلام دشمنی بھی ہو، تو ایسے میں وہ کیسے اس گھر کے اندر آ کے کیسے کیسے کوسنے دیتی ہوگی، کیسے کیسے تانے دیتی ہوگی، کیسے کیسے وہ ان بچیوں کی ماں کو اور ان بچیوں کو تنگ کرتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دشمنی کے جو واقعات سیرہ میں ملتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے گھر والوں کو دکھ کتنا دیا۔ اور یقیناً وہ گھر میں آیا کرتی تھی اور آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی زبانی ٹورچر کرتی تھی اور بچیوں کو بھی تکلیف دیا کرتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیات اتری، اور جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور یہ گھرانہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا۔ اب یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ کوئی بہت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ معصوم بے گناہ بیٹیاں، مگر صابرہ ماں کی صابرہ بیٹیاں،
اسلام کے راستے میں اپنے والدین پر حق کا ساتھ دیا اور ہر مشکل برداشت کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب اسلام کا اعلان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کر دیا، تو پھر مختلف لوگوں میں یہ بات پہنچ گئی، جو مکہ کے شرفاء تھے اور جو مکہ کے عام لوگ تھے، سبھی کو پتہ چل گیا۔ اور انہی شرفاء میں ایک ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے مکہ میں اچھے خاصے مشہور ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں، نوجوان ہیں اور بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، فطرتاً بہت ہی سلیم ہیں۔ ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو وہ 2-4 دن کے لیے اس بات کو سنتے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق کے دوست ہیں۔ ایک دن وہ ان کے پاس ان کے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان سے حال احوال پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی باتیں مکہ میں ہو رہی ہیں، یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کیسی دعوت ہے، کیا مخالفت ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی وہ بھی کنفیوز ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بات کیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دوست سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ کیا پیغام ہے اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو عثمان چونکہ سلیم الفطرت ہیں، وہ پہلے سے ہی ایک ایسے خوبصورت اور فطری میسج کو لینے کے لیے تیار ہیں، وہ فوراً سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ اس گفتگو کے آخر میں ہی ہیں اور یہ دونوں ارادہ ہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عثمان موجود ہیں، تو سیدنا عثمان سے کہتے ہیں اتنے دل نشین انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں، عثمان جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اسے قبول کر لو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور عثمان تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں، زمین زرخیز تھی، ہموار ہو چکی ہے، وہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میٹھے الفاظ کو، اس میٹھی زبان کو سے نکلنے والے لفظوں کو سنتے ہیں تو فوراً سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو پہلے سے انتظار میں تھا، میں تو آپ کی خدمت میں ہی آیا چاہتا تھا، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بھی اپنے خاندان کی طرف سے شدید مخالفت ملتی ہے۔ ان کا چچا ان کو گھر میں بند کر دیتا ہے، ان کو بہت زیادہ ایذا دی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بڑے خاندان سے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ ویل آف ہیں، اچھی مالی حالت میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اسلام کے راستے میں بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ چند دن اور گزر جاتے ہیں، غالباً مہینہ 2 مہینے، پھر جب مخالفت تو ہے لیکن ذرا کچھ سنبھلتے ہیں عثمان اور رضی اللہ عنہ، اور ان کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ کس طرح سے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں دکھی ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے سے ہی یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ایسے گھرانے میں ان کا نکاح ہو جائے، لیکن چونکہ ابو لہب رشتہ مانگنے میں سبقت لے گیا تھا اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہ تو فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں اور نکاح کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ دونوں اس رشتے کو انتہائی خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی یہ جانتے ہیں کہ عثمان اعلیٰ اخلاق و کردار اور اوصاف کے مالک ہیں اور مکہ کی سوسائٹی میں ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دونوں داماد، یعنی اس سے پہلے ابو العاص جو داماد بنے تھے، وہ بھی مکہ کی سوسائٹی میں بہت اعلیٰ اخلاق و کردار اور نام والے تھے، اور یہ جو دوسرے پیغام لے کر آئے تھے اور بعد میں مساہرت کے رشتے میں بند گئے، وہ بھی بہت اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور اب تو ظاہر ہے وہ مسلمان بھی ہو چکے تھے۔
تو اعلیٰ حسب نسب بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ فوراً اس رشتے کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ نکاح ہو جاتا ہے، اور سیدہ رقیہ اپنے شوہر سیدنا عثمان کے گھر میں آباد ہو جاتی ہیں۔ اب قریش کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ بڑا خاندان ہے اور ان کو مالی طور پر بھی آسودگی حاصل ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کا خاندان ہی ان کو اتنا ستاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اور سیدہ رقیہ کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قریش مکہ کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا قافلہ تیار ہوتا ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اس میں سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ یہ سر فہرست ہیں، یہ سب سے پہلے تیار ہونے والوں میں سے ہیں۔ اور ایک حدیث ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو گئی، انہوں نے بھی تیاری کر لی، تو حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب عثمان بن عفان نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا اخرج برقیۃ معک، اے عثمان اپنے ساتھ رقیہ کو بھی لے جاؤ۔ اور پھر آگے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ اخال واحدا منکما یصبر علی صاحبہ، کہ جو مشکل حالات ہیں ان میں اگر تم اکٹھے ہوگے تو دونوں ایک دوسرے کو حق پر یا جمع رہنے کے لیے تلقین کرتے رہو گے، دونوں ایک دوسرے کو صبر دلاتے رہو گے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ، کیسی زبردست کاؤنسلنگ ہے یہ، کہ کتنے اچھے الفاظ یہ کہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اب مشکل حالات ہیں، تمہارا خاندان تمہیں نہیں رہنے دے رہا تو میری بیٹی کو تم میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ابھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں، تو آپ جو ہیں وہ اپنے خاندان کی مخالفت سے بچنے کے لیے چلے جاؤ، بلکہ دونوں کو بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کر دیا، اور پھر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جب یہ یہاں سے روانہ ہو جائیں تو مجھے ان کی خبر دینا، مجھے بتانا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اسماء ان کی خبر لینے کے لیے گئیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں۔ تو دو روایات ملتی ہیں، ایک یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھے تھے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو سیدہ اسماء ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اخرج حمارا موکفا فحملها عثمان علیہ واخذ بها نحو البحر، کہ عثمان نے اپنے ساتھ ایک گدھا سرخ رنگ کا گدھا لیا ہے اور اس پر انہوں نے رقیہ رضی اللہ عنہا کو سوار کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس گدھے کی لگام پکڑی ہے اور وہ دونوں سمندر کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی وہ پورا نقشہ کھینچتی ہیں ان دونوں کی ہجرت کا۔ تو جب وہ یہ ساری بات بتاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابا بکر انہما لأول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، اے ابو بکر یہ پہلا جوڑا ہے کہ جس نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو ان کا ہمیں مل رہا ہے لقب صاحبۃ الہجرتین، یہ بہرحال اہم ہے، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو حدیث ہے کہ یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کی ہجرت پر اس جوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا لوط کی ہجرت کے ساتھ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب ظاہر ہے حبشہ کی زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، لیکن والدین کو ان کی جدائی اور فکر مندی
بھی تھی، جدائی کا درد تھا اور فکر مندی بھی تھی۔ تو ایک اور حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ جب یہ چلے گئے اور کافی عرصہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی خیریت نہیں ملی، کوئی حال احوال پتہ نہیں چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا کوئی عثمان اور رقیہ کی خبر آئی ہے؟ تو ایک دن ایک عورت آئی تو کسی نے بتایا کہ وہ حبشہ سے آئی ہے اور اس کو ان کے بارے میں پتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جا کر ان کے بارے میں خبر لی اور پوچھا کہ عثمان اور رقیہ کیسے ہیں۔ تو اس عورت نے ان کو بتایا کہ وہ دونوں خیریت سے ہیں، اس کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ خیریت سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہجرت کا وقت تھا وہ بھی دراصل سیدہ رقیہ کے لیے آسان نہیں تھا، کہ سیدہ رقیہ جب اپنی والدہ سے جدا ہو رہی تھیں تو یہ دراصل ان کی سیدہ خدیجہ سے آخری ملاقات تھی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئیں یعنی حبشہ سے واپس مکہ آئیں تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھی۔ والدہ کے لیے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولو العزم اور پھر وہ نبوت کے مقام پر فائز، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ایک خاص امتحان کے طور پر رکھا تھا، لیکن ان کے ساتھ ان کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے جو قربانیاں دے رہا ہے اس کو دیکھیے، یعنی اس منظر کے پیچھے کا جو منظر ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، کتنی عظمت ہے، کتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے جو اس گھرانے نے پیش کی۔ تو جب یہ وہاں پر تھیں حبشہ میں، تو حبشہ میں قیام کے دوران ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان کی شادی سے پہلے ہی ان کو ابو عبداللہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، ان کی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی تھی۔ اور یہ دراصل اس کلچر میں یہ چیز تھی کہ جو کوئی زیادہ قابل احترام ہوتا تھا سوسائٹی میں، جس کا ایک خاص مقام ہوتا تھا، اس کو نام سے نہیں بلایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی اولاد ہو جاتی تھی تو پہلے بچے سے اس کی کنیت ہو جایا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صاحب اولاد نہیں بھی ہوتے تھے تو کسی اچھے نام سے ان کو کنیت دے دی جاتی تھی اور احتراماً ان کا نام نہیں بلایا جاتا تھا۔ تو سیدنا عثمان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ ان کو اس سے پہلے ہی ابو عبداللہ کہہ کر لوگ پکارا کرتے تھے۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا، تو اس طرح سے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی، اور ان کی زوجہ یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی کنیت بھی عبداللہ ہو گئی۔ ہجرت کی یہ زندگی آسان نہیں تھی۔ عثمان مکہ میں کامیاب تاجر تھے، اسلام قبول کیا تو حالات ہی بدل گئے۔ اب مہاجرت تھی اور بے وطنی تھی اور مشکلات کی زندگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسلام کی راہ میں بے شمار قربانیاں پیش کرنے والا یہ جوڑا، یہ قدسی انسان، انہی کی قربانیوں سے تو آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اور ہم شاید اس طرح سوچتے نہیں ہیں، شاید اس طرح سے ہمارے دل میں ان لوگوں کی عظمت اور ان لوگوں کی محبت آتی نہیں ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی اور آج اسلام زندہ ہے۔ تو سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ حبشہ میں رہ رہے تھے۔ پھر جب یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، گو کہ یہ اطلاع صحیح نہیں تھی، لیکن یہ خبریں گئیں کہ مقاطع ختم ہو گیا ہے، اور سیدنا ابو بکر بھی عمر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، سیدنا حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے، تو گویا کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو کافی لوگ جو اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، کچھ تو وہیں پر تھے، انہوں نے بعد میں پھر وہاں سے ہی ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں مہاجر وہ واپس اپنے وطن مکہ آ گئے۔ تو ان واپس آنے والوں میں سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ بھی شامل تھے۔ اب سیدہ رقیہ جب واپس اپنے گھر میں آئیں تو وہ گھر کے جس کو وہ اپنی ماں کے ساتھ آباد چھوڑ کر گئی تھی اب بے رونق تھا،
اب اس گھر میں والدہ تو جا چکی تھی، لیکن چھوٹی بہن ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ تھی، اور وہاں پر سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا موجود تھی جو ان دونوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ عثمان اور رقیہ تو پہلے سے ہی وطن چھوڑنے اور ہجرت کے ذائقے سے آشنا ہو چکے تھے، ان کے لیے بھی اب مکہ رہنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور جب دوسری ہجرت کی اجازت بھی مل گئی تو یہ جوڑا دوسری ہجرت کا شرف حاصل کر کے مدینہ منورہ آباد ہو گیا۔ اور یہ واقعہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ ہی دیر پہلے کا ہے کہ جب ان کو اجازت ملی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوران جب وہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے، تو جب ان کا کھانا لے کر آتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں کنت احمل الطعام الى ابی وهو مع رسول اللہ، کہ میں جب کھانا لے کر غار ثور میں آئی، جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، تو عثمان اس سے پہلے ہجرت کی اجازت لے چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ تو جب میں ان کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، یا اسماء ما فعل عثمان و رقیہ، کہ عثمان اور رقیہ نے کیا کیا ہے، یعنی کیا وہ ہجرت کر گئے ہیں؟ تو میں نے کہا قد سارا، وہ دونوں روانہ ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی طرف رخ کیا اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ اول من ہاجر بعد ابراہیم ولوط، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ جوڑا ہے کہ جس نے اس سے پہلے بھی ہجرت کی تھی ابراہیم اور لوط کے بعد، اور اب انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے جو اب مدینہ کی طرف ہے۔ تو دو طرح کی ہجرتوں کا شرف ان دونوں کو نصیب ہوا۔ اب مدینہ منورہ میں جب یہ پہنچے تو کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سیدنا عثمان وہاں پر اپنے لیے گھر کا انتظام کر چکے تھے، اور وہ سیدہ خدیجہ اور اپنے بیٹے سیدہ رقیہ اور اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس گھر میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، پھر کچھ وقت گزرا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر حجرات کی تعمیر ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینوں کے بعد اپنے سارے گھر والوں کو مکہ سے مدینہ بلوا لیا۔ اب ان گھر والوں میں یعنی آل بیت میں سے جو لوگ روانہ ہوئے ان میں سیدہ ام کلثوم تھی، سیدہ فاطمہ تھی اور سیدہ سعودہ تھی۔ تو یہ تین لوگ جو تھے وہ آل بیت میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی کمپنی میں ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کا گھرانہ بھی تھا، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے اسی وقت مدینہ منورہ گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تو اس سے پہلے سیدہ رقیہ اپنے گھر میں تھی، جبکہ زینب ابھی مکہ ہی میں تھی۔ پچھلے واقعے میں ہم سن چکے ہیں کہ وہ ابھی مکہ ہی میں تھی، وہ نہیں ہجرت کر کے گئی تھی۔ تو مدینہ منورہ میں سیدہ رقیہ کی زندگی بہت آرام دہ تھی بنسبت دوسرے مہاجرین کے، چونکہ ان کے شوہر تاجر پیشہ تھے، اور مدینہ منورہ میں جب گئے تو انہوں نے اپنی تجارت کو پھر سے شروع کر لیا، اور جو کچھ مال اپنے ساتھ لائے تھے مکہ سے بھی، اس کے ساتھ بھی انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے سے بڑھ کر اہل مدینہ اور مہاجرین کی مدد کرنی شروع کر دی۔ گھر میں دولت تھی، آسودہ حالی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی، اور بہترین شوہر کے ساتھ مدینہ میں بھی زندگی، اور دونوں میں مثالی محبت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور ان کے حال احوال دریافت فرماتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں
رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جو کہ عثمان کی زوجہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وفی یدہا مشتن، ان کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی. تو انہوں نے کہا، یعنی سیدہ رقیہ نے کہا، خرج من عندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنفا رجلت رأسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے گھر سے نکل کر گئے ہیں اور میں نے ان کے سر میں کنگھی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پوچھا، کیف تجدین ابا عبداللہ، کہ اے بیٹی ابو عبداللہ کیسے ہیں، یعنی ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ ان کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے. قلت بخیر، میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے. تو قال، یعنی قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی، اکریمی ہی. اب غور سے اس کو سنیے گا، بہت سارے سبق ہیں اس میں پیرنٹس کے لیے بھی. اکریمی ہی فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، کہ اپنے شوہر کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا. یعنی اکریمی کا اتنا یہ جامع لفظ ہے نا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ میرے تمام صحابہ میں سے خلق کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ترین صحابی میرے یہی ہیں. سبحان اللہ. اب ایک بات تو ہے کہ وہ اصحاب میں سے صحابی ہیں، دوسرے رشتے میں تو وہ ان کے بیٹے بھی ہیں، ظاہر ہے داماد ہیں، بیٹی کے شوہر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ بیان کرنے کے بجائے صحابیت کا رشتہ جو ہے وہ بیان کیا، اور کہا کہ وہ خلق میں، اخلاق میں میرے قریب ترین ہیں. تو بیٹی کی عمدہ تربیت بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شوہر کا وصف بیان کیا، اور پوچھا بھی پہلے، اور جب بیٹی کی طرف سے بھی تسلی والے الفاظ ملے تو خوبی بیان کی، اور اس طرح سے ان کے دلوں کو مزید جوڑ دیا، اور بہترین خوبی بیان کی، اپنے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا. اور ظاہر ہے بیٹیوں کی تو یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کے بہت قریب بھی ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی یہ کہے کہ یہ میرے جیسا ہے، یعنی باپ جیسا ہے یا ماں جیسا ہے، تو اور ہی زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. زوجین میں محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے ایک کی دوسرے کے سامنے تعریف کرنا، یہ ایک مسنون طریقہ ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اسی زمانے میں، یعنی بہت شروع میں جب اہل مدینہ میں آئے تھے، مہاجرین اہل مدینہ کے پاس آ کے آباد ہوئے تھے، تو وہاں پر جو دقت تھی اس میں سیدنا عثمان کا جو انفاق تھا، ان کا جو مالی کنٹریبیوشن تھا، وہ کتنا زیادہ تھا. بیر عثمان، جس کو بیر روما کہتے ہیں، مسلمانوں کو بہت دقت تھی پانی بھرنے کے لیے، اور ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پانی بیچا کرتا تھا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب دلانے پر اتنی خطیر بڑی رقم 10,000 درہم میں وہ کنواں جو ہے اسے ایک دن کے لیے خرید لیا، اور یہ طے پایا کہ ایک دن مسلمانوں کی باری ہوگی اور ایک دن جو ہے وہ یہودی کی باری ہوگی. اور پھر جب خود خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، اور پھر جب یہودی نے دیکھا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی ہے وہ 2 دن کا پانی جمع کر کے بھر کے رکھ لیتے ہیں، تو اگلے دن اس سے کوئی خریدنے نہیں آتا، تو اس نے کہا میرا تو بزنس ہی خراب ہو گیا، اور پھر اس نے پورا کنواں بیچ دیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید رقم دے کر اس کنویں کو خرید لیا، جو کہ ابھی تک بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور وہ باغ جو ہے اور وہ کنواں، اس کا پانی اس باغ کو سیراب کرتا ہے. اور یہ ایسا انفاق ہے سبحان اللہ کہ جو 1400 سال سے جاری ہے، اور جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. ابھی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ باغ اور وہ کنواں، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو اہل مدینہ کے فقراء، مساکین اور یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جاتا ہے. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد کی تعمیر کے لیے جب اس کو ایکسٹینشن کی ضرورت تھی اس وقت بھی مال خرچ کیا. تو سیدنا عثمان کا انفاق تو بہت زیادہ ہے. تو یہ تو سیدہ رقیہ کے شوہر کے اوصاف ہیں. لیکن اب ہم سیدہ رقیہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ مدینہ میں یہ جو
پہلا سال ہے یہ آرام سے گزر گیا. دوسری ہجری میں بدر کا عظیم واقعہ پیش آیا. تو یہ جو 1 سال مدینہ منورہ میں قیام کا ہے، یہ ایک آرام کا سال تھا جس میں پورا گھرانہ اکٹھا تھا. یہی وہ دن تھے کہ جب سیدہ بیمار پڑ گئیں، اور ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں یا حسبہ کہتے ہیں یا حسبہ کہتے ہیں، میزلز جس کو کہتے ہیں، کو کانوں کے گرد جو انفیکشن ہوتی ہے اس کو. تو اس بیماری نے انہیں گھیر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کی بیماری سے بہت پریشان تھے اور ان کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. مگر بار نبوت اس قدر اہم تھا کہ اب یہ خبر ملی تھی کہ مکہ والے ایک پورا قافلہ فوج تیار کر کے حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار صحابہ کے ساتھ نکلے اور بدر کا رخ کیا. اور گھر میں بیٹی بیمار تھی لیکن فرض پکار رہا تھا. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ بھی نکلنا چاہتے تھے ان کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا. عثمان کسی طور پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، مگر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور وہ خود بھی اپنی محبوبہ بیوی کی بیماری میں پریشان تھے اور دکھی تھے. اور اس وقت دیکھیے کہ تقریباً ان دونوں کا 11-12 سال کا ساتھ ہے، اور رفیقہ حیات کی بیماری ایسی ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی. اسی دوران جنگ بدر ہوتی ہے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے. 18 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، اور یہی وہ دن تھے کہ جب یہ بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ سیدہ رقیہ وفات پا گئی. اور 2 بڑے واقعات ہوئے، ایک فتح بدر اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال. اب وہ بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی ہیں جنہوں نے انتقال کیا ہے. اب خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی خوشی اور غم کا امتزاج ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان جس میں مہاجرین انصار سب شامل ہیں، فتح بدر کی تاریخی کامیابی سے بے انتہا خوش تھے. اور ادھر مدینہ میں حالات یہ تھے کہ سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی، اور سیدنا عثمان ان کو اسامہ بن زید کے ساتھ مل کر دفن کر رہے تھے. تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت کہ جب سیدنا زید بن الحارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، تو اسی وقت عثمان رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور مٹی درست کی جا رہی ہوتی ہے. اور جو روایات ملتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فَبَيْنَهُمْ يَدْفَنُونَهَا سَمِعَ عثمان تکبیرا، کہ اس دوران کہ جب سیدنا عثمان اور اسامہ بن زید دونوں مل کر ان کو قبر میں اتار کر مٹی سیدھی کر رہے ہیں اور باقی لوگ ان کے پاس ہیں جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کی آواز سنی. تو اسامہ سے کہا یا اسامہ ما ھذا تکبیر، اسامہ یہ تکبیر کی آواز کیسی ہے؟ تو پھر جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ زید بن الحارثہ علی ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن الحارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں اہل بدر کی فتح کی اور مشرکین کے قتل کی، اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان جو ہیں ان کو اس واقعے سے ایک طرف خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف غم بھی بہت زیادہ ہے اپنی سیدنا عثمان کو اپنی زوجہ کی وفات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی وفات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت نہ کر سکنے پر عثمان چونکہ اتنے پریشان رہتے تھے اور ان کو ہر وقت یہ غم رہتا تھا کہ میں بدر میں شرکت نہیں کر سکا، تو رسول اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور انہیں اجر کی بشارت دی. اب یہ جو مال غنیمت میں سے حصہ دینا، یہ دراصل یہ بتاتا ہے کہ
اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اگرچہ سیدنا عثمان مال غنیمت کے مستحق بھی نہیں تھے، یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مالی طور پہ کمزور ہیں اور چلو ان کی مدد کر دو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا، کہ یہ بھی شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی وہاں پر شریک تھے اور ان کو اس کا اجر ملا ہے۔ تو ان کی یہ عزت افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو رقیہ دفن ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے اور قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر فرمایا الحقی یا رقیہ بسلفنا عثمان بن مظعون، یعنی اس سے پہلے عثمان بن مظعون فوت ہو چکے تھے، اور یہ دوسری تھی کہ جو وفات پائی تھی جنہوں نے مہاجرین میں سے، اور ان کو پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے قریب بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقی یا رقیہ بسلفنا عثمان بن مظعون، کہ اے رقیہ آپ عثمان بن مظعون کے ساتھ یعنی چلی جائیے، ان کے ساتھ جا ملیے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو فردوس میں اور علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آ گئے، تو عزا کے لیے، تعزیت کے لیے مدینہ کی خواتین بھی اکٹھی ہو گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تو مدینہ کی خواتین، انصار و مہاجرین کی خواتین، صحابیات، وہ رونے لگی۔ تو جب رونے کی آواز کچھ بلند ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور انہوں نے اپنا کوڑا اٹھا لیا، یعنی ان کو منع کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا کوڑا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا دعہن یا عمر یبکینا، عمر ان کو چھوڑ دو اور رونے دو۔ ثم قال ابکینا وإیاکن ونعیک الشیطان، یعنی تم رو سکتی ہو، رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو شیطان کا نعیق ہے، یعنی جس طرح سے شیطان واویلا کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتی ہو۔ اور اس میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں گریبان پھاڑنا اور سینہ پیٹنا اور بین کرنا، یہ نعیق الشیطان ہے۔ اس طرح کی آواز نکالنا دراصل شیطان کی آواز ہے۔ تو فرمایا کہ تم رو سکتی ہو لیکن یہ نہیں کرنا، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمَنَّ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، کہ جو کچھ دل کی حالت ہے اور جو کچھ آنکھیں کر رہی ہیں، یعنی آنسو بہا رہی ہیں، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی رحمت ہے۔ من اللہ ورحمتہ، یہ تو اس کی رحمت ہے جو اس نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ جو دل کی حالت ہے اور آنکھیں جو کچھ کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور جو کچھ ہاتھ کرتے ہیں اور زبان کرتی ہے، یعنی ہاتھوں سے سر کو پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا اور زبان سے واویلا کرنا اور بین کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس کی اجازت ہے لیکن شیطان کے کام کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو روک دیا کہ خواتین کو رونے سے منع نہیں کرنا، لیکن اگر وہ ایسی حرکت کریں گی تو یہ بتا دیا، تعلیم بھی فرمائی کہ بین کرنا منع ہے، رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ تو رحمت ہے اور یہ آنسو کا آنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ایک طرف بیٹھ گئے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی سیدہ رقیہ کی چھوٹی بہن جو ہیں، وہ ان کے ساتھ تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجعلت تبکی، تو وہ بھی رونے لگیں۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الدمع عن عینیہا بطرف ثوبہ، اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کے کنارے سے، یعنی جو چادر تھی یا جو بھی کپڑا تھا، اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور انہیں تسلی دیتے جاتے تھے۔ تو سیدہ رقیہ رمضان 2 ہجری میں فوت ہو گئیں اور بقیع میں دفن ہوئیں، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت صرف 22 سال تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے جنازہ میں شرکت نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ بدر میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی فتح کی بے انتہا خوشی تھی، اور تمام اہل ایمان کو بھی، مگر اپنی بیٹی کی وفات کا دکھ بھی بہت شدید تھا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں تو خوشخبریاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صبر کا مجسمہ تھے، اور صبر ہی کی تلقین اپنے اصحاب کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کی۔ اب ذکر ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا۔ ایک ہی بیٹا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے یعنی عبداللہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، والدہ کی وفات کے وقت ان کی عمر بتائی جاتی ہے غالباً 4 یا 5 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے والدہ کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی 2 سال کے بعد 4 ہجری میں وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، جب ان کی عمر صرف 6 سال تھی۔ ان کی وفات کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ بچہ سو رہا تھا، تو اس دوران مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے آنکھ شدید زخمی ہو گئی۔ اس زخم میں انفیکشن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اسی تکلیف سے بچے کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سیدنا عثمان یعنی والد نے انہیں بقیع میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدہ رقیہ کی دوسری بہن جو ان کے بعد ہے ام کلثوم، ان کے حالات زندگی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیں گے، مختصر ہیں لیکن یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو مدینہ منورہ بلوا لیا، اور سیدہ ام المؤمنین سعودہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی گھر میں قیام پذیر تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو سیدہ رقیہ تو اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن ام کلثوم کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حالات اتنے کٹھن تھے اور جو مخالفتیں تھیں اتنی شدید تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اپنی بچی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے پاس موقع ہی نہیں تھا کہ وہ سکون سے کچھ ایسا کر سکیں کہ اپنی بچی کے لیے کوئی اور مناسب رشتہ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، یعنی پہلے سیدہ خدیجہ کی وفات رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد کٹھن حالات اتنے شدید، پھر ہجرت ہوئی۔ جب ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے، تو پہلا سال اور مشکلات میں گزر گیا۔ اسی دوران میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اسی دوران میں گھر والوں کو بھی بلایا۔ پھر دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو جنگ بدر کی تیاریاں ہوئیں۔ جنگ بدر ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو رقیہ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سال بہت مشکل کے سال تھے، اور جب جنگ بدر ہو گئی اور اس سے اگلے سال جنگ احد کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تو دوسری جنگ ہو گئی یعنی احد ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام کلثوم کے لیے موقع نہ مل پایا کہ وہ ان کا نکاح کریں، تو وہ اپنے والد ہی کے گھر میں تھی، سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا کی سرپرستی میں رہ رہی تھی، اور سیدہ فاطمہ بھی ظاہرہ ان کے ساتھ تھی۔ تو جب جنگ احد ہوئی تو اس جنگ میں سیدہ حفصہ جو سیدنا عمر بن الخطاب کی بیٹی ہیں، وہ ان کے شوہر وفات پا گئے جنگ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے۔ جنگ کے بعد، جنگ کے اندر تو نہیں وفات پائی تھی لیکن زخمی ہو گئے تھے، اور جنگ ہونے کے بعد وہ ان کی وفات ہوئی تھی، تو وہ بیوہ ہو گئی۔ تو جب سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئیں تو عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے فکر مند تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان ابھی اب سال ہو چکا ہے ان کی زوجہ کو فوت ہوئے، تو وہ بہت اداس رہتے ہیں۔ تو ایک دن وہ ان سے کہتے ہیں کہ عثمان بہت ہو گئی، اب بس کرو، تم ہر وقت اداس رہتے ہو، تو اب تم کوئی دوسرا نکاح کر لو۔ اور پھر عثمان ان سے کہتے ہیں کہ
رقیہ کی یاد میرے دل سے نہیں جاتی. اور پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزر جاتے ہیں تو سیدنا عثمان کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں کہ حل لک فی حفصہ، کہ حفصہ سے نکاح کر لو. کیا حفصہ کے بارے میں تمہارا کوئی نہیں رائے بنتی ہے؟ کہ اب ظاہرہ ان کو فکر تھی بیٹی کا نکاح کرنا تھا، بیوہ ہو گئی ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دن گزرے، سیدنا عمر نے دوبارہ ان کو یہ آفر دی، انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. تو سیدنا عمر کو اچھا نہیں لگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے سیدنا عثمان کی شکایت کی اور ان سے کہا کہ اس طرح سے میں نے بات کی ہے لیکن انہوں نے تو کوئی توجہ ہی نہیں دی، میری بات نہیں سنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فخیر من ذالک اتزوج انا حفصہ وازوج عثمان ام کلثوم. کیا اس سے بہتر آپشن تمہارے سامنے نہ رکھوں کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دوں. اب یہ بات سیدنا عمر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کیا ان کے بھی اتنے نصیب ہو سکتے ہیں کہ ان کی بیوہ بیٹی ام المومنین بن جائے. اب ان کے لیے تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدنا عمر کی اتنی محبت ہے، اتنا احترام ہے، اتنا مقام ہے کہ وہ ان کے مقام کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان سے اپنی قربت کو ان کو محسوس کروانا چاہتے ہیں، رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ سے نکاح کر لیتے ہیں اور سیدنا عثمان کے لیے وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا انتخاب کرتے ہیں. اب ایک اور واقعہ ملتا ہے اس کے بارے میں کہ جب ہو گئی جب دوسری ہجری کے بعد جب جنگ احد بھی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا. لیکن اس کے لیے ایک حدیث اور ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن، یعنی انہی دنوں کا واقعہ ہے، احد ہو چکی تھی، تو ایک دن عثمان مسجد النبوی کے دروازے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں یا عثمان ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان، یہ جبریل آئے ہیں، یعنی ابھی ابھی وحی آئی ہے، یہ جبریل ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیا ہے اور اس کے لیے جو مہر ہے وہ رقیہ ہی کا ہے. یعنی آپ کو اور مہر ادا نہیں کرنا، رقیہ ہی کے مہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا آپ سے نکاح کر دیا ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف. اب عثمان کا یہ حال تھا کہ خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ داری ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتے تھے. اور سیدنا عمر کے علاوہ بھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے اداس رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کو ایسے قبول کیا. عثمان وہ کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، میں نے کبھی اپنے اس دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، کبھی بھی. یعنی اتنا احترام ہے کہ یہ ہاتھ اتنا مبارک ہو گیا ہے کہ اس نے اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ جو سب سے مبارک ہاتھ ہے. تو اتنا ان کو احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتنی محبت تھی. تو اب یہ جو تعلق ختم ہوا تھا وہ پھر سے جڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا سیدنا عثمان سے نکاح کر دیا. اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی یہ جو نکاح ہوا تھا سیدنا عثمان کے ساتھ، اس سے پہلے
سیدہ ام کلثوم کے لیے سیدنا ابو بکر کی طرف سے بھی اور سیدنا عمر کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور پھر ایک موقع پر یہ فرمایا کہ خیر الشفیع لعثمان ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ تعالی یزوجہن، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں اپنی بیٹی کا نکاح کیا، بلکہ یہ تو وہ نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ نکاح تھا جو ام المومنین سیدہ زینب کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے ان کے حالات میں پڑھا کہ یہ نکاح بھی وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یعنی عرش پہ ہوا تھا یہ نکاح، آسمانوں میں ہوا۔ اور یہ دوسرا جو نکاح ہے وہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہے جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو اس طرح سے اور بھی کچھ احادیث ملتی ہیں، لیکن یہ ان احادیث کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ مبارک نکاح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کی ذمہ داری بھی بأحسن انجام پائی، اور وہ بھی اپنے گھر آباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی وہ مبارک موقع تھا کہ جب سیدنا عثمان کو وہ خوبصورت لقب ملا کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ ہے ذو النورین، دو نور ان کے عقد میں جمع ہو گئے تھے، ان کے گھر میں دو نور اترے تھے۔ سبحان اللہ، ذو النورین، دو نوروں والے، یعنی ان کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قیمتی ہیرے تھے، دو پیاری بیٹیاں تھیں جو باری باری ان کے عقد میں آئیں۔ تو اب مدینہ منورہ میں اچھی زندگی گزر رہی ہے، عثمان آسودہ حال ہیں، سیدہ رقیہ کی طرح ان کو سیدہ ام کلثوم سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جب سیدہ رقیہ سے شوہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شوہر کے حسن سلوک کی تعریف کی، ایسے ہی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام کلثوم سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے بھی یہی سوال کیا، پوچھا یا بنیتو کیف وجدتی بعلکی، اے میری پیاری بیٹی آپ کے شوہر کیسے ہیں، یعنی آپ کے حق میں وہ کیسے ہیں، ان کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ فقالت خیر بعل، تو سیدہ ام کلثوم جواب دیتی ہیں بہترین شوہر، وہ اتنا جواب دیتی ہیں بہترین شوہر۔ اب مساہرت کا یعنی دامادی کا جو رشتہ ہے یہ بہت پختہ تھا، بہت خوبصورت تھا، گوناگو پریشانیوں اور آزمائشوں کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی اور داماد کی طرف سے اطمینان حاصل تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی جن کا انشاءاللہ اگلے سیشن، اپنی چوتھی بیٹی جن کا اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے، جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ کے حالات زندگی، ان کا بھی نکاح کر دیا۔ تو جب وہ بھی اپنے گھر آباد ہو گئی تو بہنوں کے درمیان بھی ایک وہ فطری ہوتی ہے نا رقابت سی، اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام کلثوم کے گھر میں گئے اور ایسے ہی ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجی خیر ام زوج فاطمہ، اے اللہ کے رسول کیا میرے شوہر بہتر ہیں یا فاطمہ کے شوہر بہتر ہیں؟ اب کیسا عجیب سا سوال ہے جو ایک بیٹی اپنے والد سے پوچھ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا میرے شوہر بہتر ہیں یا علی یعنی فاطمہ کے شوہر بہتر ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ سیدنا عثمان کا جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہت ہی یونیک تھا، وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن سیدنا علی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، تو وہ یہ سوال کرتی ہیں۔ تو پھر وہ خود ہی یہ حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا زوجکی ممن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، تمہارا شوہر وہ تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات سنی. اب یہ جواب بھی تو کیسا زبردست جواب ہے نا، حکمت اور سمجھداری سے بھرپور جواب. کتنا خوبصورت جواب دیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. نبوت کے جو تاج ہیں، نبوت کے مقام پر جو فائز ایک عظیم ہستی ہے، وہ کیسی حکمت اور سمجھداری کا جواب اپنی بیٹی کو دے کے ان کو مطمئن کر دیتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں سیدہ ام کلثوم کہ میں مڑ گئی، یعنی اپنے کام کاج میں لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر سے بلایا اور مجھے پوچھا، ہلمی ماذا قلت، مجھے بتاؤ ابھی ابھی میں نے تم سے کیا بات کہی تھی. تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا زوجی ممن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جو شوہر ہیں، میرے شوہر جو ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وازیدکی، جی ہاں، یعنی یہ بات صحیح ہے لیکن میں اس پر اور اضافہ کرتا ہوں. دخلت الجنت فرأیت منزلہ ولم ارى احدا من اصحابی یعلوہ فی منزلہ. جب میں جنت میں داخل ہوا، یعنی معراج کا واقعہ ہے، تو میں نے وہاں پر ایک مقام دیکھا یا ایک گھر دیکھا، اور میں نے ایسا بلند شان کا مقام یا ایسا بلند مرتبہ اپنے اصحاب میں سے کسی کا بھی نہیں دیکھا. اب اپنی پہلی بات پر اس کا اضافہ کیا. تو اس سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے اوصاف بتا کے ان کے دلوں کے اندر محبت میں اضافہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بھی بے انتہا خوش ہیں، اپنے داماد سے بھی بے انتہا خوش ہیں، اور سیدہ جو ہیں وہ بہت خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں. بلکہ ایک روایت جو انہی سے ملتی ہے کہ ایک خادمہ تھی جو سیدہ رقیہ کو بھی سرو کیا کرتی تھی، یعنی ان کے وقت سے ان کی خادمہ تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا سیدہ ام کلثوم کو یہ کہتے ہوئے، ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو ام کلثوم کے ساتھ جو نکاح میں دیا وہ آسمانی وحی کے سبب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا. تو سیدہ ام کلثوم مدینہ منورہ کے اندر رہیں اور سیدنا عثمان کے ساتھ 6 سال تک نکاح کے بندھن میں بندھی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی اولاد ان سے پیدا نہیں ہوئی. 9 ہجری آ گئی اور کچھ ہی بیمار پڑی، اور پھر آخری وقت آ گیا اور سیدہ ام کلثوم کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی کی وفات کا بھی بے انتہا صدمہ پہنچا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو خصوصی طور پر ان کو غسل دینے پر مامور کیا. تو جن خواتین نے انہیں غسل دیا ان میں ام عطیہ الانصاریہ، یعنی انصاری خاتون ام عطیہ ہیں، اور جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم غسل کے احکامات پڑھتے ہیں فقہ کے اعتبار سے تو اس میں یہ حدیث بہت مستند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی وفات پر غسل کی جو انسٹرکشنز دی تھی وہ ام عطیہ کو دی تھیں، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. اور کچھ اور انصاری خواتین ان کے ساتھ تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ام کلثوم، اور ہم خواتین مل کر ان کی بیٹی ام کلثوم کو غسل دے رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك، کہ آپ ان کو 3 دفعہ غسل دیجئے یا 5 دفعہ غسل دیجئے، یعنی پانی ڈالیے 3 دفعہ یا 5 دفعہ، یا اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ کر سکتی ہیں. اور پھر ماء اور پھر سدر، یعنی پانی اور بیری کے پتوں والا پانی، اور پھر جو آخری پانی ڈالو گی وجعلنا فی الآخرہ
کافورن او شیئن من کافور، کہ آخری جو پانی ڈالو گی اس میں کافور شامل کر لینا یا کافور کا کچھ حصہ شامل کر لینا. اور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَنِّي، اور جب تم یہ سب کچھ کر چکو تو پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دینا. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا تو پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنی چادر جو ہے وہ پھیلائی. اور آخری جو آخری عمل تھا کفن پہنانے کا، اس میں وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور اپنی چادر انہوں نے دی اور وہ ان کو پہنائی. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی راوی لیلہ بنت قانف ہیں، ثقفیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پیچھے بیٹھے تھے اور جہاں ہم ان کو غسل دے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم غسل دے چکی تو ایک ایک کپڑا ہمیں دے رہے تھے اور بتاتے جا رہے تھے کہ پہلے یہ پہناؤ اور اس کے بعد یہ پہناؤ اور اس کے بعد یہ پہناؤ. اور پھر جب ہم نیچے کے سارے کپڑے پہنا چکے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ نے ہمیں اپنی چادر عطا فرمائی اور کہا کہ اب اس میں اس کو کفن دے دو یا اس میں لپیٹ دو. اور اس کے لپیٹنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو اس طرح سے سیدہ کو کفن پہنایا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اس بیٹی کا نماز جنازہ پڑھایا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کو قبر میں رکھ چکے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰہٰ کی یہ آیت تلاوت فرمائی. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی تیسری بیٹی کو 9 ہجری میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا جبکہ ان کی عمر اس وقت صرف 27 سال تھی. اور سیدہ ام کلثوم بھی اتنی جوانی کی عمر میں بقیع میں دفن ہو گئیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ رقیہ کے ساتھ بھی مثالی محبت رکھتے تھے، اب ام کلثوم کے ساتھ بھی ان کا جو ازدواجی رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ بہت مثالی تھا. وہ پھر سے اکیلے ہو گئے اور وہ بہت ہی غمگین رہنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان عندنا اخرى لزوجناها بعثمان، اگر میرے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیاہ دیتا. اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا. تو اس طرح سے جو تیسری بیٹی تھی، تیسرا نور نظر تھا اور تیسرا جو دل کا ٹکڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدہ خدیجہ کا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ارواح کو اعلیٰ علیین میں جمع فرمائے، ان سب سے راضی ہو اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ ملا دے اور ایسے لوگوں کی کمپنی ہمیں عطا فرمائے، ایسے لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی اور ان لوگوں کی اطاعت بھی اور ان لوگوں کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اولئک رفیقا. الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.